بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ یہ روایت مسند احمد میں اور اس کا نمبر 5446 ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں عظیم ترین دن اور جن دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں سے بہت زیادہ محبوب ہیں وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ دن ایسے عظیم دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی دنوں پر خاص فضیلت بخشی ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کے ابتدائی دن اس میں بہت ساری عبادات جمع ہوتی ہیں۔ اس میں روزہ بھی ہے، جس طرح عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے، اور انہی 10 دنوں میں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ 8 ذوالحجہ سے حج کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر انہی 10 دنوں میں قربانی کا عظیم عمل بھی ہوتا ہے۔ تو قربانی، حج، عمرہ اور صدقہ اور خیرات، اور پھر بیت اللہ کا طواف اور روزہ، یہ تمام عبادات جمع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو خاص فضیلت بخشی ہے، اور فرمایا کہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں دیگر دنوں کے بنسبت۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ایک عمل بتا دیا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں جن دنوں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، ذوالحجہ کی 2 دن گزر چکے اور کچھ دن یعنی 8 دن، یہ جو 10 قیمتی دن ہیں ان میں سے 8 دن باقی رہ چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور ذکر میں خاص کر کے اللہ کے رسول نے ذکر کیا التحلیل، کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا کرو، والتکبیر، اور اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو، اللہ اکبر کی صدا لگایا کرو، والتحمید، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرو۔ تو یہ 10 دن غنیمت کے دن ہیں، ان کو غنیمت جانیے، ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیجیے، اور پھر ان 10 دنوں میں مسلمان کا یہ شعار اور علامت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھے، اور خاص کر کے وہ ذکر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا جائے۔ اور عرفہ کے دن کی یہ دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور مجھ سے پہلے سابقہ انبیاء عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کو یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرے اپنی زبان سے اور دل سے تصدیق کرے، اور اس کے اعمال اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ تمام تر عبادات اور عبادت کی تمام تر اقسام اسی کے لیے خاص ہیں، وہ دعا مانگنا ہو، وہ قربانی کرنا ہو، وہ جانور ذبح کرنا ہو، وہ مدد مانگنا ہو، یا وہ نماز، رکوع اور سجدے کی صورت میں کوئی بھی عبادت ہو، تو اس عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا ہے۔ تو یہ ان دنوں کے خاص ذکر ہے کہ کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، اور پھر تکبیر، یہ عام ہے ان دنوں میں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، گھر پہ ہوں، بازار میں ہوں، جس جگہ پر ہوں، تو تکبیرات کی صدا بلند کی جائے، تکبیرات اپنی زبان سے جاری رکھی جائیں، اللہ اکبر کے الفاظ یہ کہے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ان 10 دنوں کا خاص عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والتحمید، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی حمد بیان کی جائے، الحمدللہ کا ورد کیا جائے، زبان سے بھی اس چیز کی تصدیق کی جائے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیری بے شمار نعمتیں ہیں، اور تو ہی شکر اور تعریف کے قابل اور لائق ہے، اور پھر دل سے بھی اس کی تصدیق ہو، اور اپنے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد کا تذکرہ کیا جائے۔ تو ان 10 دنوں میں کثرت سے
انسان کو اپنی زبان اللہ کے ذکر میں، اور خاص کر کے وہ ذکر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، اور تکبیرات اور اللہ کی حمد و ثنا الحمدللہ یہ کلمات کہے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔